قوم کا فخر ملالہ یوسفزئی۔ قومی اسمبلی اور سینٹ میں ملالہ یوسفزئی پر قاتلانہ حملے کے خلاف متفقہ طور پر مذمتی قرارداد منظور کر لی، جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ علاج و معالجے کا تمام خرچ حکومت برداشت کرے اور مجرموں کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس ڈپٹی اسپیکر فیصل کریم کنڈی کے زیر صدارت پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس کے آغاز پر سابق وفاقی وزیر حامد سعید کاظمی نے ملالہ یوسفزئی کی صحت یابی کے لیے دعا کرائی، جس کے بعد ایوان میں معمول کی کارروائی معطل کر کے ملالہ یوسفزئی پر فائرنگ کے واقعے پر بحث کا آغاز کر دیا گیا۔ تمام جماعتوں کے اراکین نے اس واقعے کی بھرپور مذمت کی۔ وزیر خارجہ ہینا ربانی کھر نے کہا کہ اگر آج بھی اس مائنڈ سیٹ کے خلاف آواز نہ اٹھائی گئی تو ملک کا مستقبل تاریک ہو جائے گا۔ دہشت گرد ہم پر اندھیروں کا مستقبل مسلط کرنا چاہ رہے ہیں۔ نون لیگ کی طرف سے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے رکن قومی اسمبلی خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ 4.5 سال کے دوران حکومت نے انتہا پسندانہ سوچ کو روکنے کے لیے مؤثر قومی حکمت عملی ترتیب نہیں دی۔ مختلف جماعتوں کے اراکین نے اپنے مذمتی بیانات میں علماء کرام اور دینی جماعتوں سے اس واقعے کے خلاف ہر فورم پر آواز بلند کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ متفقہ مذمتی قرارداد پیش کرتے ہوئے وفاقی وزیر قانون فاروق ایچ نائک نے کہا کہ یہ ایوان قومی ایوارڈ یافتہ بچی ملالہ یوسفزئی کی قربانیوں کو سلام پیش کرتا ہے اور دہشت گردوں کی طرف سے بہادر طالبات پر حملے کی شدید مذمت کرتا ہے۔ مذمتی قرارداد میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ دہشت گردی کی اس کارروائی میں ملوث مجرموں کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ قرارداد میں یہ بھی عہد کیا گیا ہے کہ وطن عزیز میں قیام امن تک دہشت گردوں کی بے خونی جاری رکھی جائے گی۔ گل مکئی واقعی گل مکئی ہے۔ 14 سال کی ننھی گل مکئی کو دنیا ملالہ یوسفزئی کے نام سے جانتی ہے۔ گل مکئی واقعی گل مکئی ہے۔ 14 سال کی ننھی گل مکئی کو دنیا ملالہ یوسفزئی کے نام سے جانتی ہے۔ بہادر، جری اور بے باک 1880 میں طالع ازمہ فوجیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے والی ملالہ انا اور 2012 میں عسکریت پسندوں کی گولیوں کا بہادری سے سامنا کرنے والی قوم کی بیٹی ملالہ میں کچھ زیادہ فرق تو نہیں ہے۔ ننھی ملالہ کی وجہ شہرت دراصل اس کی ڈائری تھی جو سوات کی اس شہزادی نے وادی پر عسکریت پسندوں کے تسلط کے دوران لکھی۔ ڈائری کیا تھی؟ بس حالات کا فسانہ تھا، معصوم سے سپنے تھے، کچھ قصے تھے ذاتی سے، کچھ درد بھری سی باتیں تھیں۔ ملالہ ڈائری کے ان صفحات کو گل مکئی کے فرضی نام سے لکھتی تھی۔ آئیے ملالہ کی باتیں اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ آج سے ہمارے امتحانات شروع ہو رہے ہیں، لہٰذا اٹھتے ہی بہت پریشان تھی۔ امی اور ابو ہمارے کسی رشتہ دار کی فاتح خوانی کے لیے گاؤں گئے ہوئے ہیں، اس لیے میں نے خود ہی چھوٹے بھائیوں کے لیے ناشتہ تیار کیا۔ گل مکئی کی معصومانہ باتوں کے کیا کہنے۔ 9 مارچ 2009 میں ننھی پری لکھتی ہے کہ آج کا پیپر بھی اچھا ہوا اور خوش ہوں کہ کل چھٹی ہے۔ آج میں نے اور 2 چھوٹے بھائیوں نے چوزے خریدے، مگر میرے چوزے کو سردی لگ گئی ہے اور بیمار ہو گیا۔ امی نے اسے گرم کپڑے میں رکھ دیا ہے۔ انمول ہیرے شاید حالات کی تندی میں ہی دریافت ہوتے ہیں، وہ جبر کے خلاف سینہ سپر ہوتے ہیں۔ ہماری گل مکئی بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ آج 15 جنوری تھی، یعنی ان کی طرف سے لڑکیوں کے اسکول نہ جانے کی دھمکی کی آخری تاریخ، مگر میری کلاس فیلو کچھ اس اعتماد سے ہوم ورک کر رہی ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ وہ ننھی سی جان ہونے کے باوجود لڑ رہی تھی۔ اس کے سر پہ تو بس ایک دھن سوار تھی، اس پر پابندیاں لگا دی گئی تھی۔ آج جب میں اسکول سے واپس آ رہی تھی تو میری ایک سہیلی نے مجھ سے کہا کہ سر اچھی طرح ڈھانپ کر جاؤ، نہیں تو طالبان ماریں گے۔ سفاک حملہ آوروں نے قوم کی ملالہ کے سر میں ایک گولی ماری۔ وہ زندگی کی جنگ لڑ رہی ہے، ساری قوم اس کے لیے دعا گو ہے۔ ملالہ ہم میں لوٹ آئے گی، اس کی مسکراہٹ زندہ رہے گی۔ ڈاکٹرز نے بہادر ملالہ کی حالت کو بہتر قرار دیا ہے۔ ایوارڈ یافتہ طالبہ پر حملے کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف عالم دین مفتی نعیم صاحب، اور ٹیلی فون پر ہمیں جوائن کریں گے MQM کے رہنما حیدر عباس رضوی اور ANP کے رہنما حاجی عدیل صاحب۔ آپ تینوں حضرات کا شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ مفتی صاحب، ایک طالبہ پر حملہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کیا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات واضح طور پر ہے کہ اسلام شرعی طور پر، اخلاقی طور پر، قانونی طور پر کسی طرح بھی کسی طالبہ کو یا کسی عورت کو یا کسی بچی کو اس طریقے سے ان پر فائرنگ کرنا، اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. شریعت کسی اعتبار سے بھی اور موجودہ قانون کے اعتبار سے بھی یہ بالکل ناجائز ہے اور غلط ہے. لیکن اس کے ساتھ ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ ملالہ کے لیے الحمدللہ پورے ملک میں دعائیں بھی ہو رہی ہیں اور وزیر اعظم بھی بول رہے ہیں اور میڈیا بھی دو دن سے مسلسل لگا ہوا ہے. کیا ملالہ کے علاوہ کوئی ایسی عورتیں نہیں ہیں جن کے ساتھ زیادتیاں ہوتی رہی ہیں اور ہو رہی ہیں؟ تو کیا وجہ ہے کہ مفتی نعیم صاحب وہ ایک معصوم بچی تھی جس کا پسندیدہ شخص اوباما تھا، صرف اس لیے کہ اس کا پسندیدہ شخص اوباما تھا وہ واجب القتل ہے؟ میں آپ کو بتاؤں اس طریقے سے ملالہ کے علاوہ کتنی بچیاں اور کتنی بچیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں کیا وجہ ہے کہ کیوں خاموشی اختیار کی جا رہی ہے؟ ڈرون حملوں کے اندر جو خواتین اور بے گناہ بن رہی ہیں، آخر ان کے لیے بھی تو اس طریقے سے دعائیں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی ختم کرے. اور اسی طریقے سے بلوچستان کے اندر جو کچھ خواتین کے ساتھ مفتی نعیم صاحب ہم اپنا کردار ادا کرتے رہتے ہیں اور میڈیا اس طرح کے واقعات کو سب کے سامنے لاتا ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میڈیا جس طریقے سے اس طریقے سے اچھال رہا ہے تو کیا اور میڈیا اور خواتین کے لیے کیوں اس طرح کی آواز نہیں اٹھا رہا؟ دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے فوراً یہ لگا دیا جاتا ہے کہ یہ طالبان نے کیا ہے، طالبان نے مارا ہے. ہر واقعے کی تحقیق ہونی چاہیے. پہلے طالبان کے نام سے ایک ویڈیو چلائی گئی کہ طالبان کوڑے مار رہے ہیں، بعد میں معلوم ہوا وہ جھوٹ ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر واقعتاً نہیں ہے تو اس کی تحقیق، ایسا تو نہیں کہ ایک ایجنڈے کے ذریعے مذہبی لوگوں کو یا مذہب کو یا اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی. صرف میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی مکمل تحقیق ہونے کے بعد جو ہے واضح کرنا چاہیے اور جو لوگوں نے کیا ہے ان کو سزا ملنی چاہیے اور ایسی سزا ملنی چاہیے جو سب کے لیے عبرت ہو. اس لیے کہ مذہب کبھی بھی یہ منع نہیں کرتا کہ عورت کے لیے تعلیم دینا منع ہے. ہمارے ہاں اداروں کے اندر ساری دنیا کے اندر جو ہے عورت کی تعلیم میں سمجھتا ہوں مرد سے زیادہ ضروری ہے. اس لیے کہ عورت جو ہے وہ سب سے پہلی تربیت گاہ ہے اولاد کی تربیت کے لیے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں، لیکن میڈیا کو ان تمام معاملات کو بھی لینا چاہیے. وزیر اعظم کو چاہیے کہ جو ڈرون حملے کے اندر جو خواتین ہو رہی ہیں ان کے بارے میں بھی شدید مذمت کریں، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی رحم فرمائے کہ جو رات دن بے گناہ عورتیں بن رہی ہیں. مفتی نعیم صاحب تمام جید علماء مل کر ایک فتویٰ کیوں نہیں دے دیتے کہ بچوں پر حملہ کرنا، لڑکیوں پر حملہ کرنا، طالبات پر حملہ کرنا حرام اور کفر ہے؟ تمام علماء اس کا بھی فتویٰ دے رہے ہیں کہ بچیوں پر حملہ کرنا بھی حرام ہے، طالبات پر حملہ کرنا بھی حرام ہے، ڈرون حملے بھی حرام ہے، اور عافیہ صدیقہ کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے وہ بھی ناجائز اور حرام ہے. اور تمام علماء کو چاہیے کہ تمام چیزوں کا فتویٰ دیں. آپ تمام چیزوں کا فتویٰ لیں، صرف ایک ہی کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں سب کا فتویٰ لیں، انشاءاللہ علماء یہی فتویٰ دیں گے یہ تمام چیزیں ناجائز ہو رہی ہیں. مفتی نعیم صاحب ایک بچی کو دن دہاڑے گولی مار دی گئی، ایک آپ کے خیال میں چھوٹا مسئلہ ہے؟ نہیں، میں تو نہیں کہہ رہا چھوٹا مسئلہ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے ساتھ کتنی بچیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. صرف ایک ملالہ کے مسئلے کو اتنا لیا جا رہا ہے. مفتی نعیم صاحب ڈرون حملے تو امریکہ کر رہا ہے، یہ تو اپنے لوگ اپنے ہی لوگوں کو مار رہے ہیں. ہمارے ملک میں اپنے لوگ اپنے لوگوں کو نہیں مار رہے، اپنی خواتین کے ساتھ زیادتیاں نہیں ہو رہی. ہمارے ملک کے اندر یہ تمام معصوم بچیوں کے ساتھ زیادتیاں نہیں ہو رہی. تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ میڈیا تمام لوگوں کو لے اور علماء کو بھی چاہیے کہ مفتی نعیم صاحب یہ سب خون اسلام کے نام پر بہایا جا رہا ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ تو آپ نے بول دیا کہ طالبان نے کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم، ہو سکتا ہے کچھ بیرونی مفتی نعیم صاحب طالبان نے ذمہ داری قبول کیا، ان کے ترجمان نے خود میڈیا کو فون کر کے بتایا. ذمہ داری تو آپ کو بتائیں، آپ کو میں بتاؤں کہ جو بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ بیان جاری ہو جاتا ہے کہ طالبان نے ذمہ داری قبول کر لی، آخر تحقیق تو کی جائے اس کی. مفتی نعیم صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان نامی کوئی چیز وجود نہیں رکھتی؟
مجھے نہیں معلوم کہ یہ زیادہ تر تو میں حکومت سے سنتا ہوں کہ تحریک طالبان پاکستان کوئی چیز ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر ہے تو حکومت ان کو کیوں ڈھیل دیتی ہے, ان کو پکڑتی کیوں نہیں, ان کو سزا کیوں نہیں دیتی, ان مجرموں کو پکڑ کے سامنے کیوں نہیں پیش کیا جاتا. صرف یہ بیان جاری کر دینا یہ کہاں تک کافی ہے؟ یہ کافی نہیں ہے, بلکہ اس کی گہرائی تک جانا چاہیے. بہت شکریہ مفتی نعیم صاحب, آپ نے ماہرانہ آراء سے آگاہ کیا. ملک بھر کی طرح جامعہ کراچی کی طلباء و طالبات نے بھی ملالہ یوسفزئی کے لیے دعائیہ تقریب منعقد کی اور اس موقع پر طالبات نے حملے کی شدید مذمت کی. مزید ہمیں بتائیں گی کنزا بیگ اپنی اس رپورٹ میں. سوات کی طالبہ ملالہ یوسفزئی پر قاتلانہ حملے کے خلاف طلباء اور طالبات غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں اور طالبات کا کہنا ہے کہ بہادر لڑکی تعلیم کے فروغ کے لیے سرگرداں تھی, اس لیے اس کی آواز دبانے کی کوشش کی گئی ہے جو دراصل لڑکیوں کو تعلیم سے دور رکھنے کی کوشش ہے. انتہائی افسوسناک سوات میں ہونے والے یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے. اس میں ملالہ یوسف ایک چھوٹی سی بچی, ایک معصوم سی بچی, کیونکہ سب کو اسی بات پہ آمادہ کرتی تھی کہ تعلیم, علم دوستی, کتاب دوستی, قلم دوستی کے لیے ہر جگہ اسی کا پرچار کرتی تھی. بہت انتہائی افسوسناک خبر ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ طالبان بھی نہیں, کیونکہ علم سب پر فرض ہے. جامعہ کراچی میں ملالہ یوسفزئی سے اظہار یکجہتی اور صحت یابی کے لیے منعقد دعائیہ تقریب میں طلباء اور طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی. ہم نے یہ دعائیہ تقریب منعقد کی ہے جو سوات میں سانحہ ہوا ہے اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کو صحت عطا کرے. ملک میں خواندگی کی شرح ویسے بھی کم ہے, جس میں خواتین کے لیے مواقع اور بھی مشکل سے میسر ہیں. ان حالات میں ملالہ یوسفزئی کو امید کی کرن قرار دیا جا رہا ہے. علم دشمنوں کے خلاف آواز اٹھانے والی ملالہ یوسفزئی پر قاتلانہ حملے کے خلاف جامعہ کراچی کے طلباء اور طالبات سے رائے احتجاج ہیں اور حکومت وقت سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ جلد حملہ آوروں کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچائے. کیمرہ مین زاہد حسین کے ساتھ کنزا بیگ, CNBC پاکستان. اور اب رخ کرتے ہیں لاہور کا, جہاں 4 روز قبل اغوا ہونے والی 3 سالہ بچی کی لاش مل گئی. پولیس صورتحال سے آگاہی کے باوجود ملزمان کو گرفتار نہ کر سکی. لاہور سے عدنان نثار کی رپورٹ. لاہور کے علاقے نشتر کالونی میں 3 سالہ فاطمہ ہفتے کی شام گھر کے باہر کھیل رہی تھی کہ نامعلوم افراد نے اسے اغوا کر لیا. والدین نے بچی کی بازیابی کے لیے قانون کے رکھوالوں سے رابطہ کیا تو انہیں جلد ہی بچی کی بازیابی کی یقین دہانی کرائی گئی. مگر 4 روز بعد بیٹی کی زندگی کے لیے دعا کرتے والدین کو لاش نالے کے قریب سے ملی. بدقسمت والدین تو جیسے شدت غم سے اپنے حواس ہی کھو بیٹھے. اسی تھانے طلاق کیتی, ساڈی پولیس والے نہیں سنی تے سانوں تو پتہ نہیں لگا بھی کدھر میری بچی لے گئے کدھر نہیں. میں توڑ لائی, مینوں نظر نہیں آئی. افسوسناک پہلو یہ ہے کہ پولیس اطلاع ملنے کے باوجود بھی روایتی انداز میں واقعے کی تحقیقات کرتی رہی مگر بچی کی بازیابی اور ملزمان تک رسائی میں کوئی پیش رفت نہ ہو سکی. پولیس کا کہنا ہے کہ قتل کے اصل حقائق تفتیش کے بعد سامنے آئیں گے. مسمہ جمیلہ بی بی میرے پاس آئی تھی بلکہ میں اس وقت جنرل ہاسپٹل پہ تھا, جلوس نکلا ہوتا تھانے آئی. تھانے آ کے اس نے اپلیکیشن دی, اس کا اسی وقت ہم نے مقدمہ درج کر لیا. آج اس بچی کی ڈیڈ باڈی ملی ہے. انشاءاللہ ہم ملزمان کو جلد گرفتار کر لیں گے اور ٹریس کر لیں گے. اغوا برائے تاوان کی وارداتوں کو روکنے کے لیے پولیس کے پاس تمام وسائل موجود ہیں جن سے ملزمان تک بآسانی رسائی ممکن ہو, مگر پھر بھی شہر میں معصوم بچوں کے اغوا اور قتل کی وارداتوں میں اضافہ لاہور پولیس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے. عدنان نثار, CNBC پاکستان, لاہور. جی ناظرین, نیوز آر 89 میں آج اتنا ہی. تبصروں, تجزیوں, رپورٹس کے ساتھ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. میں ہوں عظمیٰ اجاز خان اور میں ہوں تشام خالد. اپنے فیڈ بیک کے لیے آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں NH@cnbcpakistan.com پر. دیکھتے رہیے CNBC پاکستان.